اس ملک کی آزادی کے تعلق سے چند باتیں کی ہیں۔ میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بس دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، اس ملک میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ قربانی دینے کا سلسلہ مسلمانوں کا اس ملک میں اس وقت ہوا جبکہ برادران وطن کو خبر بھی نہیں تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کس نیت سے آئی ہے، ان کا ارادہ کیا ہے۔ یہاں کے برادران وطن یعنی ہمارے ہندو بھائی بڑی تعداد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم بن کر، اس وقت مسلمان بھی ملازم تھے مگر بڑی تعداد میں ان کی کمپنی میں شامل ہو کر کے جب اس ملک کے علماء کرام، جب دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے والے بڑے حضرات علماء اور 18ویں صدی میں اور 19ویں صدی کے وسط میں جب بڑے بڑے ملک کے مسلمان انگریزوں سے لڑ رہے تھے، آپ نے نواب سراج الدولہ کا نام سنا ہے، آپ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، آپ نے علماء دیوبند کا نام سنا ہے، آپ نے جناب حیدر علی شہید کا نام سنا ہے، آپ نے سلطان میسور، شیر میسور، شاہ ٹیپو سلطان کا نام سنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 20ویں صدی میں نہیں، جو 19ویں صدی کے اواخر میں نہیں، جو گاندھی جی کے ساتھ نہیں، جو جواہر لال نہرو کے ساتھ نہیں، جو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے ساتھ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 100 سالوں پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی نیت سے واقف ہو گئے تھے کہ برطانیہ یہاں اس ملک میں کس نیت سے قدم رکھا ہے، کمپنی کا مقصد کیا ہے۔ یہ دن بدن اپنے لوگوں کو بڑھا رہے ہیں، اپنی کمپنی میں ہندو مسلمان کو شامل کر رہے ہیں، دلی سے کمپنی کا دائرہ پورے ملک میں انہوں نے پھیلا دیا، اب یہ اپنی فوج لا کر کے اس ملک میں بسا رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو ایک کمپنی کو نہیں کرنا چاہیے ایک ملک میں، وہ کام کر رہے ہیں۔ علماء کرام جان گئے اور نواب سراج الدولہ اور حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اور سلطان ٹیپو اور حضرت حیدر علی، یہ تمام کے تمام لوگ انگریزوں سے لڑے، اور آپ کو سن کر کے پریشانی ہوگی اور حیرت ہوگی کہ جب سلطان ٹیپو لڑ رہے تھے، حیدر علی لڑ رہے تھے، تو انگریزوں کے ساتھ مرہٹھیوں کی بڑی تعداد تھی، اور سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے والوں میں اور ان کی فوج کو تہہ تیغ کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد برادران وطن ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ آج ہمارے برادران وطن یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، مسلمان اس ملک کے لیے خون بہا رہے تھے، مسلمان اس ملک کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے تھے، مسلمان اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر رہے تھے، مسلمان کے علماء اور ان کے مدارس کے قرآن اور حدیث پڑھانے والے لوگ رات میں دن میں جہاد کر رہے تھے، ملک کو آزاد کرانے کے لیے تدبیریں بنا رہے تھے، اور تحریک ریشمی رومال ایک ایسی تحریک چلائی گئی کہ باضابطہ برطانیہ کے خلاف مکہ کے والی مکہ شریف مکہ سے انہوں نے باضابطہ قوت مانگی۔ خلافت عثمانیہ اس وقت تک باقی تھی، خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سے ہندوستان کے علماء نے قوت مانگی، طاقت مانگی، فوج مانگی، اور کہا کہ ہندوستان جس پر یہاں کے باشندوں کا، مسلمانوں کا 700 سالہ آزادی کی حکومت رہی ہے، برطانیہ یہاں ان مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور اس آزاد ملک کو غلام بنانا چاہ رہا ہے۔